الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سلت امرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کرم اور لاکھوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کے سننے کے لیے اللہ نے جمع فرمایا۔ الحمدللہ مستورات میں دن بدن دین کی بات کے سننے کا مزاج بن رہا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ورنہ آج جو ماحول چل رہا ہے، چاروں طرف زہریلی ہوائیں، ایمان سوز ہوائیں دنیا میں چل لگی ہیں، جہاں مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے تو درکنار، بڑی عورتیں بھی بڑے مرد بھی دین کی بات کو سننے سے بھی کتراتے ہیں، دینداروں کو دیکھنے سے بھی کتراتے ہیں، دین کی باتوں کے سننے سے بھی کتراتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس ماحول کی برکت سے دین کی باتیں سننے کا، دین کی باتیں کو سننے کا رواج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو باتیں دماغ میں، جو باتیں سنائی جائے گی تو انشاءاللہ وہ باتیں ہماری زندگی میں عمل میں آئے گی۔ کانوں کے راستے سے بات دل میں اترتی ہے، اور جو باتیں دل میں اترتی ہیں وہ بات ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مستورات میں ہفتے میں ایک دن مستورات سے بات کیا کرتے تھے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ایک بہت بڑے عالم دین اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار مستورات سے بات کیا کرتے تھے، اور مستورات کے خطبات اللہ کے نبی کے بہت سارے ہیں، اس لیے کہ عورت میں دینداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اللہ نے 2 ہی اولاد دی ہو، اور ان میں سے اگر ایک ہی کو پڑھانے کی طاقت ہو کہ میں ایک ہی کو پڑھا سکتی ہوں، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بچی کو پڑھاوے، اس لیے کہ بچی پڑھی تو پورا خاندان پڑھا، اور مرد پڑھا تو فرد پڑھا۔ ایک مرد پڑھے گا تو اس کی خود کی زندگی میں دین آئے گا، اور ایک بچی کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا، اور بچی کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کر کے ان کی زندگی میں اسلامی اخلاق، نبوت والے صفات اگر اس بچی کی زندگی میں آ گئے تو اس کے ذریعے پورا کا پورا گھرانہ دیندار بنے گا، نسل دیندار بنے گی۔ اس لیے کہ عورت کے دل کا رخ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر عورت کے دل کا رخ اگر ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، آخرت کی طرف، اللہ کے استحضار کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کے بعد تمام کی تمام چیزیں دینداری والی پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے گودوں میں پلنے والے اولاد دیندار بنتی ہیں، ان کے گھروں میں دین کے جھنڈے لہراتے ہیں، ان کے گھروں میں دین چمکتا ہے، ان کے بچوں میں دین چمکتا ہے، ان کے بچوں میں دین چمکتا ہے۔ بچے اور بچیاں اسلامی لباس میں رہتے ہیں کہ ماں دیندار ہے۔ اگر مستورات میں دینداری آ جاتی ہے تو مستورات کی دینداری کی برکت سے اس کا اثر اپنے گھر پر، پورے خاندان پر اور پورے محلے پر پڑتا ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ مستورات کو تعلیم دی ہے کہ اپنی زندگی میں سادگی کو لاوے۔ دیکھو میری بہنوں، دین کی بات کا سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ایسے مردوں پر واجب ہو گئی، ایسی مستورات پر واجب ہو گئی
جن کا آپس میں بیٹھنا اور آپس میں ملنا میرے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہمارا یہاں جمع ہونا ایک فلیٹ میں اللہ کے دین کی بات کے سننے کے لیے جمع ہونا ہے، ہمارا کوئی مقصد نہ تجارت ہے، نہ کوئی رشتہ داری یہاں مقصود ہے، نہ یا کوئی لین دین کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ صرف ایک ہی نیت ہے کہ ہمارے کان میں اللہ کے دین کی آواز پڑے اور ہماری زندگیاں دینداریوں پر پڑے اور ہماری زندگی 24 گھنٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرے۔ ان نیتوں کے ساتھ دور و دراز سے مستورات یہاں اس فلیٹ میں جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ پر واجب ہو گئی۔ اور ایک بات یاد رکھو، ماں جب بیٹے سے محبت کرتی ہے تو بیٹے کا نقصان نہیں چاہتی۔ باپ جب اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو باپ کبھی اپنے اولاد کا نقصان نہیں چاہتا۔ رب العالمین فرماتے میری محبت ایسی مستورات پر واجب ہو گئی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا۔ اللہ ہماری دنیا بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بنائے گا۔ دنیا ہماری بنے گی آسانی والی، عافیت والی، تندرستی والی، چین سکون والی۔ اللہ پاک ہماری دنیا بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، اور اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کے لیے بنائی ہے کہ جن کی زندگی میں ایمان ہے اور جن کی زندگی میں نیک اعمال ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ زندگیوں میں ایمان ہے، ایمانی صفات ہے، اخلاق صفات ایمانیہ ہے، اچھی کوالٹی ہیں، ہماری زندگی میں نبوت والی صفات ہیں، ہمارے مزاج میں صحابیات والا ہمارا مزاج ہے، صحابیات والی ہماری زندگی ہے، اور ہماری زندگی میں نیک عمل ہے، باقی رہنے والے اعمال جو دنیا کے اندر بھی نفع دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نفع دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ نے مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بندیوں کے لیے جن کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایمان ہے اور ایمان کے بعد ان کی زندگی میں بڑے اچھے اچھے کام ہیں، نیک اعمال ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ اور کیسی جنت؟ جنت الفردوس۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا جب اللہ سے تم جنت کا سوال کرو، جنت کا، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو کہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ایک عورت ہے ام حارثہ صحابیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرا بیٹا اللہ کے راستے میں جانے کے بعد شہید ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں میرا بیٹا کون سی جنت میں ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کو جنت میں دیکھ لوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان ابنک الفردوس الاعلی، اے میری بہن تیرا بیٹا تو جنت الفردوس کے اندر پہنچ گیا، اور جنت الفردوس میں جانے کے بعد وہاں جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے، جنت کے پانی پی رہا ہے، سلسبیل کے چشمے میں تیرا جوان لڑکا وہاں غوطہ لگا رہا ہے، وہاں پانی پی رہا ہے، وہاں غسل کر رہا ہے اور جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کے لیے جن کی زندگی میں ایمان ہے، نیک اعمال ہے، جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ ایمان جو نام ہے وہ یقین اور تقوی کا نام ہے۔ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اولی آنے پر یقین ہو اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو۔ یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس چیز کا یقین ہوتا ہے نا، جو چیز دل میں ہوتی ہے اور جس چیز کا یقین دل میں ہوتا ہے اسی چیز کو زندگی میں اپنانا آسان ہو جاتا ہے، اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تقویٰ جو ہے وہ بریک ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بریک ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی بات آئے گی اللہ کی نافرمانی کی تو ہمارا ایمان، ہمارا تقویٰ ہمیں گناہوں سے روکے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے۔ تو زندگی میں ایمان اور زندگی میں تقویٰ یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اگر کسی بھی دیہات کی عورتیں، کسی بھی شہر کی عورتیں اور مرد اگر محنت کر کے اپنی زندگی میں دو صفتیں بنا لے، اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط کر لیں اور اپنی زندگی میں تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ملے گی۔ برکت آتی ہے، برکت ڈکشنری میں برکت کا کوئی ترجمہ نہیں ملے گا کیونکہ برکت کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے،
غیر مسلم برکت کو نہیں جانتے، غیر مسلم کثرت کو جانتے ہیں۔ برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے۔ زیادہ پیسوں کا مل جانا اور زیادہ برتنوں کا جمع ہو جانا اور زیادہ سونے چاندی کے زیورات کا ہو جانا اور زیادہ ہمارے کپڑوں کا ہو جانا، یہ کثرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برکت مطلوب ہے۔ برکت بولتے ہیں کہ چیز تھوڑی ہو لیکن ہمارا کام پورا ہو جائے، سیلری کم ہو لیکن ہمارا گھر کا گزران ہو جائے۔ اللہ تندرستی میں برکت دے گا، ایمان میں برکت دے گا، زندگی میں برکت دے گا، علم و عمل میں برکت دے گا، اللہ ہماری اولاد میں برکت دے گا۔ برکت کا ترجمہ بہت بڑا ہوتا ہے اور برکت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی کے پیدا ہوتے کی دنیا میں برکتیں شروع ہو گئی۔ ابھی تو آپ پیدا ہو ہی رہے ہیں اور پیدا ہوتے کی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ آپ کو جو ماں حلیمہ سعدیہ قبیلے بنو سعد کی ایک عورت جب مکہ المکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے آئی ہے، دودھ پلانے کے لیے، پہلے زمانے میں عرب میں بچوں کی مائیں دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ انا ہوتی دودھ پلانے والی جو مختلف دیہاتوں سے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے کے لیے آتی تھی، اور ان کو ان کا ماہانہ دو ماہانہ ان کو اس کی تنخواہ اور ان کا وظیفہ ان کو ملتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جب آئی ہے مکہ المکرمہ میں تو دیکھا سارے کے سارے بچوں کو، مالدار کے بچوں کو، مالدار عورتوں نے اب مالدار بچوں کو لے لیا ہے، لیکن ایک بچہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو کہا مجھے کیا ملے گا؟ لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کہ میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے اور چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ کوئی دنیا دار بچہ نہیں ہے، اس بچے کے بڑے بڑے اوصاف لکھ رہے ہیں۔ جیسے حلیمہ سعدیہ نے بچے پر نظر ڈالی تو بچہ ہنسنے لگا، بچہ مسکرانے لگا، اور جیسے حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، ان کا دودھ بھر آیا، ان کا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا۔ یہ پہلی برکت ظاہر ہوئی۔ حالانکہ حالانکہ حلیمہ سعدیہ جب آئی تھی تو ان کے چھاتی میں دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک ان کے سینے سے لگایا، فوراً اللہ نے دودھ دے دیا۔ اور ان کی اونٹنی دبلی تھی، پتلی تھی، جیسے اللہ کے نبی کو لے کر اپنے اونٹنی پر بیٹھی، اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی، تندرست ہو گئی کہ ساری کے ساری قبیلے بنو سعد کی عورتوں سے وہ آگے چلی گئی۔ تو حلیمہ تو کس کو لے کر آئی ہے کہ تیری اونٹنی بھی تیز چل لگی ہے اور تیری اونٹنی کے پیچھے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات پڑ رہی ہے، درخت سایہ کر رہے ہیں، زمین تنگ ہو رہی ہے کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے زمین فٹافٹ اس کے فاصلے کو طے کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے کی برکتیں شروع ہو گئی۔ اور حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے گھر میں تشریف لائے تو پورے میرے گھر میں جیسے کسی نے خوشبو ڈال دی ہو، ہمارے پورے بستی میں، پورے گاؤں میں خوشبو پھیل گئی اور میرے گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ میرے ساری جتنی میرے گھر پر بکریاں تھیں، ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ صرف اللہ کے نبی کے وجود سے اتنی برکتیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی والے اخلاق، اللہ کے نبی والی زندگی اگر میری زندگی بن جائے اور آپ کی زندگی بن جائے اور ہمارے ہماری بچوں کی زندگی بن جائے اور ہم ماڈل اور نمونہ حضور کی زندگی کو بناوے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی برکتیں دے گا۔ برکتوں کا تعلق اعمال سے ہے کہ نبی والے اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں والی زندگی ہماری بن جائے، ہم ماحول والی زندگی نہ گزارے۔ آج ہماری بچیاں دیندار ہونے کے باوجود ماحول والی زندگی گزار رہی ہے۔ ہم نے ماحول کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ماحول کا کلمہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں کیسا بھی ماحول ہو، ہم کسی بھی ملک میں رہے، کسی بھی دنیا کے خطے میں رہے، لیکن یہ دو کلمے کے وجود ہمارے سامنے ہوں گے کہ کبھی زندگی میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور کبھی زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے۔ ہم مالداروں کے علاقے میں رہے، غریبوں کے علاقے میں رہے، ہم دیہات میں رہے، ہم شہر میں رہے، ہم دنیا کے کسی خطے میں چلے جاوے، ہم پروفیشنل بچیاں بن جاوے، ہم میڈیکل سائنس پڑھ رہی ہو یا اکونومی ہم کر رہی ہو یا ہم ایم ایس میں پڑھ رہی ہو اور ہم لیڈی ڈاکٹر بن رہی ہو یا کسی بھی دنیا کے شعبے میں ہم چلی جائے، لیکن کلمہ ہماری زندگی کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، صحابہ کرام کے ساتھ کلمہ تقوی چپک چکا تھا کہ صحابہ ملکوں میں گئے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی
زندگی میں تھا کہ کبھی بھی ان کی زندگی ملکوں میں جا کر صحابہ گورنر بنے، گورنر بننے کے بعد بھی اور بادشاہ بننے کے بعد بھی ان کی زندگی میں کبھی فرق نہیں آیا، ان کی زندگی کبھی چینج نہیں ہوئی، ان کا لباس کبھی نہیں بدلا، نہ ان کا کھانا بدلا، نہ ان کا پینا بدلا، نہ ان کا رہن سہن بدلا، نہ ان کی زندگیاں بدلی، کہ انہوں نے کلمے کو حقیقت کے ساتھ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں کلمے کو اتارا تھا، دلوں میں ایمان کو اتارا تھا، دلوں میں تقوی کو اتارا تھا، دل میں اللہ کا توکل اتارا تھا، ان کا دل صفات والا بن چکا تھا۔ اس سے میرے بہنوں، جب دلوں میں کلمہ اتر جاتا ہے اور جب دلوں میں ایمان اتر جاتا ہے اور جب دل میں اللہ کا تعلق اور دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے اور دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت جب دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے تو دنیا کا کون سا بھی ماحول ہو، ہماری ماں بہنیں ماحول کا اثر نہیں لے گی۔ کہ آج ہمارے گھر میں شادی کا یہ ماحول ہے کہ شادی میں آج کل کی بچیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ ہم تو ویسے کپڑے پہنیں گے جیسے اللہ کا نبی کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہماری مستورات ڈھیلا ڈالا لباس پہنے، ایسا لباس پہنے کہ ان کا بدن کا نشیب و فراد نہ دیکھے۔ یہ لباس کے بارے میں سنت لباس کی تعریف بتائی، ایسی چادریں اوڑھے اور ایسا لباس پہنے، وہ لباس موٹا بھی ہو اور بدن میں چوڑا بھی ہو کہ ہمارا بدن کا کوئی عضو باہر سے لباس نہ دیکھے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے ایسی عورتیں دنیا میں آئے گی، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بھی بغیر کپڑے کی دکھے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے محلے میں ایسی عورتیں دکھے اور تمہارے شہر میں ایسی لڑکیاں دکھے اور تمہارے دیہاتوں میں ایسی بچیاں دکھے تو قیامت کا انتظار کرو کہ وہ آسمان ٹوٹنے والا ہے، اب زمینیں پھٹنے والی ہیں اور پہاڑ روئی کے گاروں کی طرح آسمانوں پر اڑنے والے ہیں، اب اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہونے والا ہے۔ اگر ایسی بچیاں تم دنیا میں چلتی ہوئی دیکھو کہ رب کاسیات عاریات، کہ ایسی لڑکیاں ہو اور ایسی خواتین ہو کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ علماء نے اور محدثین نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کی دیکھے گی، اس کا مطلب کیا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود کہ کپڑے تو پہنے گی لیکن اتنے تنگ کپڑے پہنے گی جیسے آج کل کے زمانے کی لیگیاں نکلی ہیں، جو غیر مسلم کا لباس ہے، جو یہودی عورتوں کا، یہودی بچیوں کا لباس ہے۔ اور آج کل ہمارے علاقے میں ہندوؤں کی بچیاں جو اسکول میں پڑھتی ہیں، اپنے گھروں میں رہتی ہیں، وہ لباس پہنتی ہیں، جو لیگیاں پہنتی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جن کا بدن کا نشیب و فراز باہر دکھنا لگے، اتنا ٹائٹ لباس اور اتنا تنگ لباس جو بدن کی چمڑی کو لگ جاوے۔ حالانکہ ڈھیلا ڈالا لباس پہننے کی شریعت نے تاکید کی ہے، دی ہے اس طریقے پر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اے بنو آدم، یا آدم کے بچیوں، ہم نے تم پر لباس کے احکام اتارے ہیں، ایسا لباس پہنو جو تمہارے بدن کے ایک ایک جزو کو، بدن کے ایک ایک عضو کو تمہارا لباس چھپا دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اتنا تنگ کپڑا پہنے گی اور اتنا بدن کی چمڑی سے لگا ہوا لباس پہنے گی کہ وہ جب چلے گی تو ان کا نشیب و فراز بدن کے عضو ان کو باہر دکھائی دیں گے، ان کا ابھار ان کو دکھائی دے گا۔ تو کہا قیامت کا انتظار کرو۔ آج کل دیندار گھروں کے اندر بھی یہ حال ہے کہ دیندار مستورات کے باوجود ان کے گھر میں لوگ دیندار ہیں، پروفیشنل ہیں، اللہ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، نبی والی زندگی کو لے کر چلنے والے ہیں، لیکن بچیوں کا لباس دیکھو تو انسان شرما جاوے۔ اور دوسری تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک پاک کی علماء نے فرمائی اتنا باریک لباس پہنے گی، اتنا ململ کا لباس، باریک لباس پہنے گی، موٹا لباس نہیں پہنے گی، اتنا باریک کپڑا پہنے گی کہ ان کا بدن کے اندر کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ فرمایا کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ یہ دو مطلب بتائے کہ کپڑے یا تو بالکل تنگ پہنے گی، یعنی کپڑے چھوٹے بھی ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، یہ تو یورپ کا لباس ہے، یہ تو مغربی تہذیب ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے اور یہ اسلامی تہذیب و تمدن نہیں ہے۔ مغرب میں جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مشرق میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری کامیابی ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے
کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کے نوجوانوں، اگر تم نے یورپ کے لڑکوں کی طرح اپنے بالوں کو بنایا اور اپنے بدن کے لباس کو تم نے نکال دیا اور اگر تم بغیر کپڑوں کے ہو گئے تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ اور یہ احمد آباد کی بچیوں، اگر تم نے یورپ کا لباس تم نے پہنا، تمہارے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہو گئے، تمہارے بدن کے کپڑے تنگ ہو گئے، جس کو انسان تو کیا ان لباس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جاوے، اللہ کے فرشتے ہمارے گھروں سے بھاگ جاوے، ہمارے گھر میں شیاطین کا ڈیرا لگ جاوے، ہمارے گھر میں ابالیس کا ڈیرا لگ جاوے۔ ایسے لباس آج ہماری بچیاں پہنتی ہیں کہ کس کی بیٹی ہے؟ کہ مسلمان کی بیٹی ہے، کہ جس میں حضرت عائشہ کا، اللہ کے نبی کی بیویوں کا کوئی اسوہ نہیں، کوئی نمونہ نہیں۔ میری بہنوں میری ماں بہنوں، نمونہ ہم دنیا کی عورتوں کو نہ بناوے۔ میں نے وہاں اپنے ماحول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری زندگی میچ کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں نمونہ ہے، اللہ کے نبی کی بیویاں نمونہ ہے اور صحابیات نمونہ ہیں۔ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والی، ہم سے زیادہ اللہ کا قرب پانے والی وہ عورتیں تھیں۔ ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بنائیں گے، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بنائیں گے۔ حضرت عائشہ کی زندگی کیسی تھی، حضرت حفصہ کی زندگی کیسی تھی، ام سلمہ کی زندگی کیسی تھی، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ام حبیبہ اور اللہ کے نبی کی پیاری بیوی خدیجہ، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے۔ میرے نبی کی بیٹیاں، ہم ان کو نمونہ بنائیں گے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی گزری، حضرت فاطمہ کا لباس کتنا چوڑا تھا، حضرت فاطمہ نے کس طرح پردے میں زندگی گزاری۔ میری بہنوں، یہ بہت بڑا شریعت کا حکم ہے، عورت گھر سے باہر بالکل نہ نکلے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جتنا ہو سکے گھر کی مستورات اپنے گھروں میں رہا کرے، اپنے گھر کی کوٹھڑی کے اندر رہا کرے، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں کا راستہ اختیار نہ کریں کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں بازاروں میں ڈیکوریشن کے ساتھ بال بنا کر اور کپڑے بنا کر اپنے کو بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازار میں نہ چلے۔ اگر تمہیں کسی ضرورت سے گھر سے نکلنا پڑے اور سفر دور کا ہو، اپنے محرم کے ساتھ جاوے۔ اکیلی عورت بازار میں نہ چلے۔ جب کوئی اکیلی عورت بازار میں چلتی ہے، شیطان ان کو اچک لیتا ہے، شیطان کا ڈیرا اس پر لگ جاتا ہے، غیروں کی نظریں مائل ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مائلات ممیلات، ایسا بناؤ سنگار کر کے بازار میں نکلے کہ غیر محرم کے دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور غیر محرم کی نظریں ان کی طرف پڑے، اور اس طریقے پر قدم کو اٹھا اٹھا کے چلے کہ پیروں کے اندر پازیب کے اندر کھنکھناہٹ کی آواز ہو، گنگناہٹ کی آواز ہو، کہ ان کی آوازوں کے ذریعے غیر محرم نوجوانوں کا دل متوجہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں اگر تم اپنے محلے میں دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس سے میری بہنوں، اپنی زندگی کو سادہ بناوے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھا لباس پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن لباس میں بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے۔ اسے گھر کے اندر بھی ہم دوپٹہ یا گھر میں رومالی پہن کر رہے، جس سے ہمارے بال ہمارے بدن کے بال اور ہمارے سل کے بال باہر نہ آوے۔ ہماری بچیوں کو پتہ ہو میری ماں کا کتنا پردہ ہے۔ جب ماں کی زندگی میں پردہ ہوگا نا تو ماں کو دیکھ کر بچیاں حجاب پہنے گی، ماں کو دیکھ کر بچیاں رومالی باندھے گی کہ میری ماں کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتی۔ ہمارے گھر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم جلدی سے دروازہ نہ کھولے۔ قرآن کریم، اللہ نے قرآن کریم کے 22 پارے میں شروع میں کہا ہے اگر کوئی غیر محرم کی آواز ہو تو ہم جلدی سے جواب نہ دے، جتنا ہو سکے اپنے گھر کے مرد کو آگے کرے، اور اگر ضرورت سے اگر کوئی بات تمہیں کہنی پڑے تو بالکل سختی انداز میں اس طرح بات کرے کہ دوبارہ وہ تمہارے سامنے سوال نہ کرے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا۔ ہو سکتا ہے اگر کسی نے تم کو گھر میں پکارا اور تم نے نرمی سے اس کو جواب دیا تو تمہاری زبان کے نرم بول سے اس کا دل تمہاری طرف متوجہ ہوا تو وہ گناہوں کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہ غیر محرم جو ہوگا وہ تو گنہگار ہوگا لیکن ہم اللہ کے بارگاہ میں سب سے بڑی مجرم ٹھہرے گی۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے احکام فرمائے. اسے میری بہنوں اگر کسی کا فون آوے, اگر کوئی مرد بولتا ہے ہمارا مرد گھر میں فون اٹھاوے, اور اگر ضرورت سے بات کرنی ہو ادھر گئے گے ادھر گئے گے ایسی کوئی بات نہ کرے, بس وہ گھر پر نہیں ہے آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیجئے, یوں کر کے اپنی بات کو ختم کر لے. آج کل کتنی مستورات اپنے شوہر کا موبائل اٹھا کر سامنے والوں کو جواب دیتی ہے. فون شوہر کے فون پر آتے ہیں, ان کے کوئی پارٹنر کے فون آئے, ان کے دوستوں کے فون آئے اور وہ آرام میں ہیں. مستورات ان کے فون کو کبھی نہ ریسیو کرے. ہم کیوں ریسیو کرے؟ غیر محرم کی بات کا سننا یہ تو گناہ ہے, اگرچہ وہ ہمارا چچا کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ ہمارا پھوپھی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو, اور غیر محرم ہوتا ہے. ہمارے شوہر اٹھیں گے سارے فون کا وہ جواب دے دیں گے, جن سے جو بات کرنی ہے ان کو جواب دے دیں گے. لیکن اللہ کے واسطے ہماری مستورات جتنا ہو سکے اپنی زبان کے بول کسی کو نہ سناوے. یہ پردہ ہے, جس طرح عورت پردہ ہے, عورت کی آواز بھی پردہ ہے. اللہ نے پورے قرآن کریم میں کسی عورت کے نام کا تذکرہ نہیں کیا. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بیویوں کے تذکرے کیے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کہا؟ امرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی, امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی, یا ازواج اللہ یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, امرأۃ فرعون کی بیوی. آپ قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں لیا, صرف ایک عورت کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے, حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے مریم کنواری سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دنیا میں بتانا چاہتے تھے, تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں. قل هو اللہ احد, اے نبی آپ بتا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو احد ہے, اللہ تو ایک ہے, اللہ تو یکتا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی وزیر نہیں, اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اللہ الصمد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بالکل بے نیاز ہے. پوری دنیا کی انسانیت اور پوری دنیا کی مخلوق اپنی پوری زندگی قیامت تک کی زندگی دے دی جاوے اور سجدے میں پڑی رہے اللہ کے سامنے, تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ استغفار کرے, اللہ کی تسبیح کو بیان کرے, اللہ کی تکبیر کو بیان کرے, اللہ کی بڑائی, اللہ کی تحمید کو بیان کرے. اللہ کی قسم, اللہ کی ربوبیت میں اللہ ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ پہلے سے بڑا ہے, اللہ بڑا ہی ہے, اللہ بڑے ہی رہیں گے. اللہ تو بے نیاز ہیں, اور ساری دنیا کی انسانیت تمام کے تمام مل کر اللہ کی نافرمان ہو جائے, بدماش بن جائے, تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اللہ الصمد, اللہ تو بے نیاز ہیں. لم یلد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد, اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کیا اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں, اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ بڑی ذات ہے, اللہ بڑے شہنشاہ ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ, شاہ کے شاہ, اتنی بڑی قدرت والا, کبھی اس کو نیند نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کبھی اونگ نہیں آتی, کبھی نیند نہیں آتی. وہ تو آسمان کے اوپر کو بھی جانتا ہے, زمین کے نیچے کو بھی جانتا ہے, زمین کے نیچے چلنے والی چوٹیوں کی صدا کو جانتا ہے, سمندر کی ساری مخلوق اس کے علم میں ہے. ہر مخلوق کی روزی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. کالی رات ہو, کالی چٹان ہو, اور کالی چوٹی بالکل چلتی ہے کالی چٹان پر, اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیروں کے جو نشانات پڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان نشانات کو بھی جانتا ہے. اتنی بڑی قدرت والا میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے. آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے, ابھی جہرو بھی زور سے بولو تو بھی سنتا ہے. وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, تمہارے دل میں کوئی ارادہ آیا, نیکی کا ارادہ آیا ہو یا گناہ کا ارادہ آیا ہو, میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَأَخْفَى, ابھی تمہارے دل میں ارادہ نہیں آیا, مستقبل میں اور بھوشیہ میں تمہارے دل میں جو ارادہ آئے گا یہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. اللہ کی ذات عالم الغیب ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. درخت کا پتا گرتا ہے
اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے صحرا ہیں، کتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں، جنگلوں کے کروڑوں کے اعتبار سے پتے ہیں، ایک درخت کا پتا زمین پر گرتا ہے اللہ کو علم ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت کا پتا زمین پر گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹلی کو توڑنے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین میں بیج کو توڑتا ہے، والنوى گٹلی کو توڑتا ہے، بیج کو توڑتا ہے، توڑ کر وہاں سے اندر سے بیج سے شگوفہ نکالتا ہے، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، زمین سے پھاڑ کر اللہ تعالیٰ پودے کو نکالتا ہے، پھر پھل اگاتا ہے، پھول اگاتا ہے، بہت بڑا درخت تناور اگ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ بڑی قدرت والا زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، اللہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، انڈا مردہ ہے، مرغی زندہ ہے، اللہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اللہ بڑی طاقتوں والا، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صبح کسی کو امیر بنا دے، شام کو کسی کو غریب بنا دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں، انسانوں کے ہاتھ میں ذلت نہیں۔ کوئی اگر ہمیں خراب کہیں تو کسی کے خراب کہنے پر ہم خراب نہیں ہو جاتی، کسی کی تعریف پر ہم اچھے نہیں ہو جاتی۔ اللہ جس کی تعریف کرے وہی اچھا ہے، اللہ جس کی برائی کرے وہی برا ہے۔ ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہو رہی ہے، اپنی ساری کی ساری سہیلیاں لڑکی کو سوار رہی ہیں، لڑکی کو سنگار رہی ہیں، کسی نے کانوں میں بالیاں پہنائی، کسی نے خوبصورت دوپٹہ پہنایا، بہترین قسم کا مہنگا چمکتا لباس پہنایا، پیروں میں پازیب پہنائے، گلے میں ہار پہنایا، ہاتھوں میں چڑیا پہنائی اور انگلیوں پر انگوٹھیاں پہنائی، اور سب سہیلیوں نے تعریف کی، بہن تو کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کہا میری سہیلیوں، تمہارے اچھا کہنے سے میں اچھی نہیں بن جاؤں گی جب تک مجھے میرا شوہر پسند نہ کر دے۔ میرا شوہر یوں کہے تو اچھا ہے، تو اچھی ہے تو میں اچھی ہوں، جب تک میرے سسرال والے اور جس گھر میں مجھے جانا ہے میرا شوہر جب تک مجھے قبول نہ کرے تب تک میں خوبصورت نہیں بن سکتی، جب تک میرا اللہ ہمیں خوبصورت نہ کہے، جب تک میرا اللہ ہمیں اچھا نہ کہے۔ اور اللہ کس کو اچھا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، کوئی برادری آگے نہیں جاتی، اللہ نے کسی کو سید بنایا، کسی کو پٹھان بنایا، کسی کو سنی ورا بنایا، اللہ نے کسی کو میمن بنایا، اللہ نے کسی کو مومن بنایا۔ یہ کیوں بنایا؟ کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے اونچا نہیں، عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی خاندان کو کسی خاندان پر نہیں، کسی برادری کو کسی برادری پر نہیں، الا بالتقوی۔ اللہ کی نگاہ میں وہی افضل ترین عورت ہے جس کا دل سارا ہوا ہے، جس کے دل میں ڈیکوریشن ہے، جس کے دل میں ایمان کی زینت ہے، جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل میں محمد الرسول اللہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا دین ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ دل کو بنانے کی محنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح بن جاتا ہے پورا بدن صحیح بن جاتا ہے، جب گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر میرے نبی نے کہا کان کھول کے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہے۔ جب دل میں ایمان آ جائے گا، دل میں اللہ کا تعلق آ جائے گا، دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب دل میں لا الہ الا اللہ اترے گا تو باہر پتہ چلے گا محمد الرسول اللہ کتنا ہے، ہمارا لباس بتائے گا محمد کے لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہے، ہماری معاشرت بتائے گی کہ دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہے، ہمارے بچوں کی بچیوں کی زندگی بتائے گی میرے اور آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہے، میرا کیریکٹر میرے اخلاق بتائیں گے میرے دل میں لا الہ الا اللہ ہے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اللہ کی ذکر کی تسبیحات کی پابندی بتائے گی میرے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، میرے دل میں لا الہ الا اللہ ہے۔
جب دل میں لا الہ الا اللہ اتر جاتا ہے تو زندگیاں سنور جاتی ہے، زندگیاں بن جاتی ہے۔ اس سے میرے بہنوں دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، ایمان بنے گا تو دل میں یقین آئے گا، دل میں تقوی آئے گا۔ جب زندگی میں تقوی آ جائے گا پھر لباس غیروں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ لباس اسلامی لباس ہوگا۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا لباس کیسا تھا؟ ایک ہی جوڑی کپڑا ہوتا تھا، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا۔ ایک بار تو اللہ کے نبی گھر پر گئے ہیں کہ بیٹی دروازہ کھولو، تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مکمل بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تو عمران بن حسین آئے ہیں، نبی کی بیٹی کو جنت کے کپڑے مل سکتے تھے لیکن میرے نبی نے فقر کو پسند کیا ہے، میرے نبی نے فقر کو پسند کیا ہے۔ اس لیے میرے بہنوں پردے کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ جب کوئی عورت بازار میں گھنگرو باندھ کے نکلتی ہے، بغیر سر کے دو پٹے کے نکلتی ہیں، چہرہ کھلا کر کے بازاروں کی زینت بنتی ہیں، آسمان بھی ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے پردہ کرو، توبہ کرو، پردہ کرو، توبہ کرو، ہماری نظر کسی پر نہ پڑے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بات چلی، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تمام صحابہ نے الگ الگ جواب دیے۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپکے چپکے اپنے گھر پر گئے اور جا کر اپنی بیگم فاطمہ کو پوچھا جو اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے کہ حضور کی مجلس میں بات چل رہی ہے، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے سرکار کو جا کے یہ بات بتا دو، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ بالغ ہونے کے بعد کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو، کبھی کسی غیر محرم سے بغیر ضرورت کے بات نہ کی ہو، اور دوسری بات فرمائی اپنے گھر کی کوٹھڑی میں اس طرح زندگی گزاری ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر بھی نہ پڑی ہو۔ یہ کتنی بڑی انتہائی عقل مندی کی بات ہے، یہ نیک خاتون کی صفات ہیں، یہ نیک بیوی کی صفات ہیں، یہ نیک بچی کے صفات ہیں۔ اپنی زندگی میں پردے کو لاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جن کا جوان بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ کہ ان ابنک، تیرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، پیارا ہو گیا۔ جوان بیٹے کی موت ہو گئی ہے لیکن بالکل پردے میں ہے، چادر میں ڈھکی ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا اے میری بہن تیرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے اور تو پردے کی حالت میں ہے، تیرا بدن ڈھکا ہوا ہے۔ عجیب جواب دیا، چونکہ اندر کلمہ اترا ہوا تھا، اندر ایمان دلوں کی رگ رگ میں جا چکا تھا۔ کہا میرے بھائی میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم تو فوت نہیں ہوئی۔ کیا زندگیوں میں پردہ تھا؟ آج ہمارے گھر میں جب سوکھ کا خوشی کا دن آتا ہے، گھر کی بچیوں کے لباس دیکھ کر شیطان شرما جاتا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھروں کی دین بدل جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے اگر کسی گھر کی دینداری کو دیکھنا ہو تو نماز سے مت دیکھو، رمضان کے روزوں سے مت دیکھو، صدقہ خیرات سے مت دیکھو۔ اگر کسی گھر کی دینداری کو دیکھنا ہو تو اس کی گھر کی شادی دیکھ لو، اس کی گھر کی شادی اسلام کے مطابق ہے، اس کی گھر کی شادی میں مسلمان بچیوں کے کپڑے کیسے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، اس وقت فیصلہ کرو اس کے گھر میں دینداری کتنی ہے۔ اسے مولانا عمر صاحب پالم پوری فرمایا کرتے تھے کہ لوگ قرآن و حدیث سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے، لوگ سب سے پہلے ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھ کر دین سمجھیں گے کہ جو بہن دینداری ہیں، بہن دیندار ہیں، ان کے بچوں کے کپڑے کیسے ہیں، ان کی بچیوں کے لباس کیسے ہیں، ان کے گھریلو زندگی میں حسن معاشرت کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا لین دین کیسا ہے، ان کا آپس کا ملاپ کیسا ہے۔ میری بہنوں اس طریقے پر عورتیں دیکھے گی، اسے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں پردے کو لازم پکڑے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے۔ جبرائیل امین 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کی وحی کو لے کر
24,000 مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں۔ جب میرے نبی آئے ہیں 24,000 مرتبہ، ایک بار جبرائیل امین گھر میں تشریف لائے دحیہ کلبی کی شکل میں، حضرت خدیجہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی، خدیجہ کا دوپٹہ تھوڑا سا لڑک گیا، تھوڑا سا اتر گیا، جبرائیل فوراً آسمان پر چلے گئے، حضور سے اجازت بھی نہیں لی کہ میں جا رہا ہوں۔ جب دوسری مرتبہ وحی کو لے کر آنا ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل اس کے پہلے آپ تشریف لائے تھے، آپ مجھے پوچھے بغیر چلے گئے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ کی بیوی خدیجہ کا دوپٹہ تھوڑا سا سر سے اتر چکا تھا، ان کے سر کے بال دکھ رہے تھے۔ فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس گھر میں داخل ہوئے جس گھر میں عورتوں کے بال بغیر دوپٹے کے دکھ رہے ہو۔ اس سے میری بہنوں، دوپٹے کے ساتھ گھر میں بھی رہو، باہر بھی رہو، اور پردے کی پابندی بھی کرو۔ ہارون رشید اتنے بڑے بادشاہ گزرے، ہارون رشید بڑے دیندار تھے، ان کے گھر کی عورت زبیدہ خاتون بڑی دیندار تھی، ان کے گھر میں 24 گھنٹے گھر میں عورتیں قرآن کریم پڑھتی تھی۔ 400 بلکہ ایک جگہ پر تو 4000 لکھی ہیں، 4000 مستورات شفٹوں کے ساتھ قسطوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ ان کا محل قرآن کی تلاوت سے آباد رہتا تھا، قرآن کی تلاوت سے آباد رہتا تھا۔ اتنی بڑی نیک عورت، اتنی بڑی دیندار عورت، جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اپنے عراق سے لے کر مکۃ المکرمہ تک ایک نہر بنائی۔ پہلے زمانے میں حجاج کرام کے قافلے پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، لمبے لمبے حج کے سفر ہوتے تھے، ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، سمندری جہاز کا دور نہیں تھا، بلکہ لوگ پیدل چلتے تھے تو بہت لوگ پیاس کی حالت میں مر جاتے تھے۔ عرب کا ریگستان پہلے سے مشہور ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ زبیدہ خاتون نے بڑی نہر بنائی، بڑی رقم اس میں خرچ کی، اتنی بڑی رقم جمع کی۔ آج بھی حجاج کرام حج میں جاتے ہیں، آپ نے عرفات کے میدان کے اطراف میں وہ نہر کی نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جب زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا، زبیدہ خاتون اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہی ہوگا کہ کیوں کہ آپ نے بڑے بڑے دنیا میں کام کیے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں کام کیے ہیں۔ حجاج کرام کی آسانی کے لیے آپ نے اتنی بڑی پانی کی نہر جاری فرمائی، نہر کو آپ نے بنایا۔ زبیدہ خاتون نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے نہر کے بارے میں پوچھا نہیں، میری دین کی کوئی خدمت کے بارے میں میرے اللہ نے پوچھا نہیں، صرف اللہ نے میرے ایک عمل پر مغفرت کر دی۔ کہ کون سا عمل؟ کہ میں ایک بار گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، میرے کا سر کا دوپٹہ میرا نیچے گرا ہوا تھا، اچانک کان میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اتنی آواز سنتے ہی میں نے فوراً اپنے سر کے دوپٹے کو باندھ لیا اور باادب میں اذان کو سننے کے لیے بیٹھ گئی، اذان کے کلمات کے جوابات دینے لگی۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس سے میری بہنوں، اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کراؤ، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ۔ چھوٹے بچیاں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچپن سے ہی بچوں کو اسلامی لباس کی عادت ڈلواوے اور بچیوں کو اسلامی عادت کی لباس ڈلواوے۔ یہ لیگیا قسم کے لباس نہ پہناوے جس سے پورا بدن کا نصیب و فرات دکھتا ہے، یہ تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ لباس اللہ کو پسند نہیں، یہ لباس شیطان کو پسند ہے، شیطان کے چیلوں کو پسند ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ۔ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، اسلامی ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے، اسلامی انجینئر بنے، ہمارا بیٹا وکیل بنے، ہمارا بیٹا دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلا جاوے ایجوکیشن کے اعتبار سے، لیکن چہرے سے لگے اے مسلمان کا بیٹا ہے، اس کی داڑھی بتا رہی ہو، اس کا اسلامی لباس بتا رہا ہو۔ اے بیٹا اتنے بڑے شعبے پر ہونے کے باوجود بھی اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ہماری بچیاں غیر محرم سے بات نہ کرے، ہماری بچیاں اپنے پاس موبائل نہ رکھے۔ یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو کانا دجال ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو جہنم کا انگارہ ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو دلوں سے ایمان کو کھینچنے والا مشین ہے جو دلوں سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ اس میں غلط تصویریں ہیں جو ہمارے دل سے اللہ کی محبت کو جلا دے گی، نبی کی محبت کو تصویریں جلا دے گی، اور دل دنیا کا مرکز، شیطان کا مرکز بن جائے گا۔ میری بہنوں، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کر کے اسلامی معاشرت اپنے گھر میں قائم کرے۔
اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اولاد کو اللہ کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ کہ بچوں کے دل میں جس کی محبت ہوگی بچے اسی کی نقل کریں گے۔ آج بچوں کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے نبی کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں، اللہ والوں کی محبت نہیں، اسے بچے اللہ والوں کی نقل نہیں کرتے۔ بچوں کے دل میں کرکٹروں کی محبت ہے، آج کل کے ہیرو کی محبت ہے، ایکٹروں کی محبت ہے، دنیا داروں کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، دنیا داروں کی محبت ہے کہ پڑوس کا بچہ کیسا پینٹ لایا میں بھی ایسا پینٹ لاؤں، پڑوس کا بچہ پڑوس کی بچی کیسا لباس پہنتی ہیں میں اپنے گھر میں ایسا لباس لاؤں۔ ہمارے گھر میں باطل کے دروازے کھل چکے ہیں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، لیکن جب ماں باپ ہی دیندار نہیں ہوں گے تو اولاد دیندار کیسے بنے گی؟ ماں باپ کو دینداری پر آنا پڑے گا۔ جب ماں باپ دیندار بن جاتے ہیں اولاد دیندار بن جاتی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اولیاء دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہو، نظام الدین اولیاء ہو، صابر کلیری ہو، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں لاکھوں تعداد میں دنیا میں اولیاء گزرے ہیں۔ ان کی بزرگی کے پیچھے ان کا گھر کا ماحول ہے، ان کا گھر کا ماحول ہے، ان کے گھروں کی تربیت ہے۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ باپ کا سایہ بچپن سے اڑ چکا تھا، میرے نبی کے باپ کا سایہ بچپن سے اڑ چکا تھا، لیکن تربیت کرنے والی ماں آمینہ تھی۔ ہماری گھروں میں گھروں کا دین بچے سیکھتے ہیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو بگاڑتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اگر ماں باپ یہودی ہیں بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں بچہ نصارہ بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر عیسائی ہیں بچہ عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں بچہ مجوسی بن جاتے ہیں، ماں باپ دیندار ہیں تو اولاد دیندار بن جاتی ہیں، اگر ماں باپ بے دین ہیں تو اولاد بھی بے دین بن جاتی ہیں۔ اولاد ماں باپ کی نقل کرتی ہیں، ماں باپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں، اکثر ماں تو بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، بچوں کو پتہ ہے میری ماں سچ بولتی ہے کہ جھوٹ بولتی ہے، میری ماں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، میری ماں گھر میں توڑ کی بات کرتی ہیں کہ چچا سے آپ کو بات نہیں کرنی، پڑوسی سے آپ کو بات نہیں کرنی، انکل سے آپ کو بات نہیں کرنی، پھوپھی سے آپ کو بات نہیں کہہ رہی۔ جب ماں باپ ہی قطع تعلق پیدا کریں گے تو بچے تو بڑے ہو کر نہ ماموں کو پہچانیں گے، نہ چچا کو پہچانیں گے، نہ خالہ کو پہچانیں گے، نہ چچی کو پہچانیں گے، کہ بچپن سے کی ماں نے اپنے بچوں کا رشتہ داروں سے توڑا دیا ہے۔ میری بہنوں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے شوہر کی وفاداری کرو، اپنے شوہر کی وفادار بنو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ شوہر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قوام، اللہ نے مردوں کو بادشاہت دی کہ عورت پر، عورت کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، بعض بار عورت بچی میڈیکل سائنس کی بچی ہوتی ہیں، پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے، شوہر ڈاکٹر نہیں ہوتا، اتنا اس میں ایجوکیشن نہیں ہوتا، تو لڑکی سب کچھ اپنا ہی کرتی ہے، میں گھر میں پیسے لاتی ہوں، میں گھر میں کماتی ہوں۔ اگر وہ بچی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اگر اس کے مزاج میں اللہ کا دین ہے، دیندار بچی ہوگی، کام سارے خود کرے گی لیکن نام اپنے شوہر کا لے گی، میرے شوہر نے کیا، میرے شوہر کو بڑا بنائے گی، اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کے سامنے کہے گی کہ میرے ہسبینڈ نے کام کیا، ساسو
ساسو سسر کے سامنے کہے گی میرے شوہر نے کام کیا، کام خود کرے گی لیکن نام اپنے شوہر کا دے گی، یہ وہی عورت کر سکتی ہے جو اپنے شوہر کو گھر کا بڑا مانے۔ اسے ضروری ہے اپنی زندگی میں اللہ کا دین پیدا ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے عورت میں 3 صفتیں خوب ہونی چاہیے۔ پہلی بات فرمائی کہ عورت شوہر کے دین کے کام میں مدد کرے۔ اگر شوہر گھر میں دینداری لانا چاہتا ہے، جب گھر میں شادی کا موسم آیا اور کوئی گھر میں کوئی ہمارے یہاں تقریبات آئی لیکن عورتیں شوہر کی بات چلنے نہیں دیتی، آپ کو کیا خبر فلاں کی شادی ایسی ہوئی، فلاں کی بیٹی کے منگنی میں ایسا ہوا اور فلاں کے بیٹے کی شادی میں ایسا ہوا۔ ہم محمد رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر رسم و رواج کی باتیں کرتی ہیں۔ شوہر کا وقت اللہ کے راستے میں لگا، اس کا مزاج میں دین آیا، وہ نہیں چاہتا گھر میں میری بیٹیاں ایسا لباس پہنے، میرے بیٹے ایسے کپڑے پہنے، وہ گھر میں دینداری لانا چاہتا ہے لیکن عورت سپورٹ نہیں کرتی، عورت کا گھر میں تعاون نہیں ملتا تو اس کی دینداری برباد ہو جاتی ہے۔ وہ تبلیغ میں ہوتا ہے اور بچے پبلک میں ہوتے ہیں، بچوں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں سپورٹ کرے۔ گھر کو دیندار بنانا چاہتا ہے، عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کا سپورٹ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی امیر معاویہ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ مجھے کو نصیحت کیجئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا امیر معاویہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی مت کرنا، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی مت کرنا، اللہ مخلوق کو بھی ناراض تم سے کر دے گا۔ اللہ کو راضی کرنے میں اگر مخلوق ناراض ہو جائے گی تو اللہ مخلوق کو بھی اللہ راضی کرے گا، کیونکہ دلوں کے پلٹنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اس لیے میرے بہنوں اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنے۔ نمبر 2 عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت اپنے شوہر کی وفادار ہو، شوہر سے محبت سے بات کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ عورت سے محبت کرتے ہیں ایسی عورت سے جن میں 3 باتیں ہو۔ نمبر 1 شوہر سے محبت رکھنے والی، شوہر سے خوش مزاجی سے بات کرنے والی، چہرے کو بگاڑ کے بات نہ کرے، شوہر سے اچھے طریقے پر مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر سے بات کرنے والی ہو۔ نمبر 3 اس کا دل غیر مردوں سے بالکل پاک ہو، اس کی دل کی توجہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ اللہ ایسی 3 صفات والی عورت سے محبت کرتے ہیں۔ اسے میرے بہنوں یہ ساری صفات زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ کا دین کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کا دین آوے، اللہ کا دین آوے، گھروں میں نماز کا ماحول بنے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہماری ہو رہی ہو، نماز کا اہتمام فرائض کا ہو، سنتوں میں نوافل میں کثرت ہو، اشراق پڑھے، تہجد پڑھے، چاش پڑھے، جتنی گھر میں نماز زیادہ پڑھی جائے گی اتنی اللہ کی رحمتوں کا فیضان ہمارے گھر میں ہوگا، برکتیں ہوگی۔ بچے ہماری زندگی کو دیکھ کر بچے نماز کی عادت ڈالیں گے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، صبح شام تسبیحات کا معمول ہو، 3 تسبیحات کی پابندی، قبلہ کی طرف دے کر تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھے، شام کو بھی پڑھے، 4 سورتوں کا معمول ہو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے، مغرب کے بعد سورہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ، عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ 4 سورتیں ہمارے گھر میں روزانہ پڑھی جاتی ہو۔ ان کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت گھر کا بچہ کر رہا ہو۔ جس طرح ہمارے گھر میں 3 ٹائم کھانا بنتا ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اس طرح ہمارے گھر میں معمولات بنے، اتنا قرآن ہمارا بچہ آج پڑھے، اتنا میں پڑھوں، روزانہ ہمارے گھر کے سارے افراد مل کر 15 دن میں قرآن ختم کر دے، 10 دن میں قرآن ختم کر دے، 24 گھنٹے ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ کسی بھی نماز کے بعد گھر میں کسی بھی وقت میں جب گھر کے سارے افراد گھر میں جمع ہو، اپنا شوہر ہو، ان کے جاب کا وقت نہ ہو، ان کی مشغولی نہ ہو، بچوں کے ٹیوشن کلاسز نہ ہو، ایسے وقت میں گھروں میں تعلیم کو زندہ کرے۔ گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ نے سب کچھ تعلیم میں دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، قرآن کے فضائل، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، جوان صحابہ کے واقعات، بوڑھے صحابہ کے واقعات، تقوی کے واقعات، فکر آخرت، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی، صحابیات کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگیاں، فضائل صدقات میں پہلے حصے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقے پر کیا ملے گا، زکوٰۃ دینے پر کیا ملے گا، صلہ رحمی کرنے پر کیا ملے گا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے پر کتنی روزی کا، عمر کے بڑھوتری کا وعدہ ہے، اور پیچھے کے اندر موت کا ڈر، فکر آخرت پر عجیب قسم کی کتاب لکھی ہے۔ ان کتاب جن گھروں میں پابندی سے پڑھی گئی، گھر کے بچے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی، بچیاں باحیا بن گئی، گھروں میں عمل کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسے میری ماں بہنوں اپنے
گھروں میں تعلیم کو زندہ کرے، تعلیم کے ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ، موٹے موٹے 6 صفات ہماری مستورات گھر میں باری باری بچوں کو بتاوے، بچوں کو کھڑا کر کے، بچوں کو بٹھا کر ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت، اللہ کے راستے میں ایمان لانے کی مشق کرے، ہمارا ایمان کیسے بنے، اس طرح نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اور شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اخلاق میں اکرام میں 3 چیزیں ہیں، احسان ہے، ایثار ہے اور انصاف ہے۔ یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں کیسے آوے؟ اخلاص، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی گھر میں تشکیل ہو کہ دیکھو مردوں کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، آپ اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جاؤ، چلے میں جاؤ، گشت کا دن ہو، عورت اپنے شوہر کو بچوں کو متوجہ کرے، دیکھو ہماری مسجد کا گشت اس دن ہوتا ہے، آپ جاب سے ڈائریکٹ چلے جانا، ہم کھانا ہم لیٹ کھائے گی، انشاءاللہ آپ کے ساتھی کھائے گی، اور ہم گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گی، آپ گشت کو مکمل کر کے آؤ۔ جمعرات کا اجتماع کا دن ہوتا ہے دادا میاں میں، آپ جمعرات کے اجتماع میں آپ جاؤ۔ عورت جب دیندار بنے گی، اپنے شوہر کو دین کے کام کرنے کے طریقے بتائے گی، جب بھی اللہ کے راستے کا تقاضا آئے گا، عورت اپنے شوہر کو متوجہ کرے گی کہ جماعت آوے تو جماعت کی دعوت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ جماعت کی دعوت لے کر آ جاؤ، ہمیں پوچھنا نہیں، ہمیں حکم کرو، ہم اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائے گی، سالن بنائے گی، آنے والے جماعت اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گی۔ یہ جذبے بنیں گے دیندار عورت کے، شوہر کو خوشی ہوگی کہ میری عورت گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ اللہ کے نبی کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں، اپنے گھر میں مستورات کی جماعتوں کا قیام ہوگا، گھر میں مستورات کی جماعتیں ٹھہرے گی، مستورات کی جماعتیں جن گھر میں آتی ہیں ان گھر والوں کا مزاج داعیانہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی خروج کی ترتیب بنے اور آپ کی خود کی بھی ترتیب بنے، آپ کا وقت اللہ کے راستے میں 3 دن اپنے محرم کے ساتھ لگے، 2 مہینہ آپ کے شوہر کا وقت مسجد کی جماعت سے مردوں میں لگے، تیسرا مہینہ ہو جائے تو آپ کہے اب مستورات کی جماعت میں جانا ہے، میں تیار ہوں آپ کے ساتھ، پھر 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہم اللہ کے راستے میں محرم کے ساتھ جاوے، سال میں 3 مرتبہ آپ کے 3 دن لگ جائیں گے، اور سال میں 1 مرتبہ آپ کو اللہ کے راستے میں عشرے میں جانا ہے، 10 دن جانا ہے، 10 دن آپ کے 1 بار 2 بار لگ گئے تو 3 سال میں پھر آپ کو چلہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے اپنے محرم کے ساتھ، پھر اللہ کے راستے میں آپ کو 2 مہینہ بیرون جانا ہے، 2 مہینہ بیرون جانے کے لیے آپ کے شوہر کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہو، اور آپ کو چلے میں جانے کے لیے آپ کے شوہر کے 4 مہینے لگے ہوئے ہو، اور آپ کو 10 دن جانے کے لیے آپ کے شوہر کا کم سے کم چلہ لگا ہوا ہو، یہ ہمارے کام کی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں یہ سارے اعمال زندہ ہو جائے اور ہمارے گھر میں دینی مزاج بنے، دعاؤں کا اہتمام ہو، عبادت کی کثرت ہو، گھر کے بچے کا مزاج داعیانہ بنے، اس کے لیے 2 اعمال ہیں، اپنے گھروں میں تعلیم، تسبیحات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، دعاؤں کا اہتمام، اور اللہ کے راستے کا خروج ہمارے گھر میں زندہ ہو جائے۔ جس طرح صحابیات اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی، ماں اپنے بیٹے کو، بہن اپنے بھائی کو، اور بیوی اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجا کرتی تھی، ہمارے گھر کا وہ مزاج بنے، ہم اپنے اولادوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے والی بنے۔ دیکھو میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا جو عورت دیندار ہوگی اور اپنے شوہر کے دین کے کام میں سپورٹ کرے گی، اللہ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے بھیج لے گی۔ اللہ کیوں بھیجیں گے؟ تاکہ عورت جنت میں جانے کے بعد اپنی خوبصورتی کو بڑھاوے، جنت کی کریمیں لگاوے، جنت کے پاؤڈر لگاوے، دل میں صرف یہ تمنا ہوگی میں ایسی خوبصورت بن جاؤں، دل میں تمنا آتے گی چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکنے لگے گا، حسن بڑھے گا، تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہوں گے، روایات پکی روایت ہے، تمہارے بچے بکھرے ہوئے موتی جیسے لگیں گے، پھر جنت کے دروازے پر آنے کے بعد اپنے شوہر کا استقبال کرے گی، اور جنتی عورت، مسلمان مومنہ عورت جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے وعدے آخرت میں رکھے ہیں، اس لیے میری بہنوں آج سے ارادہ کر کے جاؤ، اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول بنے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، ہمارا لین دین اچھا بنے، ہم صدقہ خوب کیا کرے، غریبوں پر فقیروں پر صدقہ خوب کرے، رشتہ داروں سے ہمارا برتاؤ اچھا ہو جائے، ہر ایک سے بولنے والی بنے، ہم قطع تعلقی پر کبھی نہ آوے، ہمارے گھروں میں جوڑ ہو جائے، پڑوسوں میں جوڑ ہو جائے، بچوں کی لڑائی میں ہم لڑائی نہ کرے،
بچے صبح میں جھگڑتے شام کو ساتھ میں کھیلتے ہیں. یہ تو بڑی نادانی ہے کہ بچے نے گھر پر آ کر یوں کہا مجھے فلاں کی بہن کے لڑکے نے مارا. ماں جذبات میں آ کر سینہ تان کر جھگڑا کرنے بیٹھ جاتی ہیں. یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے. چھوٹے بچے تو جھگڑتے ہوئے ساتھ میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو بیٹا سمجھاوے، ہم ان کو سمجھاوے ہمارے گھر میں جھگڑا نہ ہوئے. اللہ کو جھگڑا پسند نہیں، اللہ کو نرمی پسند ہے، اللہ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے. یہ صفات ایک نیک عورت میں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اڑتی ہوئی جوانیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، اور کتنی جوان بچے جوان بچیاں قبروں کے پیبند ہو گئے، کیڑے مکوڑے کے شکار ہو گئے. اور میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گی. اسے اللہ کی بندیوں موت کی تیاری کرو. اور میرے نبی نے کہا عقل مند عورت وہ ہے اپنی نفس کی نگرانی کرتی رہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اللہ مجھے بھی تیاری کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی تیاری کی توفیق دے، اور اپنی زندگی کی نگرانی کر کے ایک دن اللہ کی نعمتوں کے ساتھ گزارتے شکرانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد ہماری ذمہ دار مستورات تشکیل کر لے 4 مہینے چلے کی، اور اپنی خود کی ترتیب 3 دن کی 10 دن کی بنا دے. اس کے بعد پرچہ گھر کے اپنے محرم کو پہنچا دے تاکہ مسجد میں پرچہ پہنچ جائے. اللہ عمل کی توفیق دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاجا سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ آنے والی تمام پالڑی کی مستورات کو قبول فرما. ان کے گھروں میں دینداری والا دین ان کے گھر کے ہر فرد میں زندہ فرما. یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے اور جن گھر میں دین کی بات ہوئی ہے ان گھر والوں کو بے حد بے انتہا تیری بارگاہ میں قبول فرما. ان کے نسلوں کو دین کی عالی محنتوں کے لیے قبول فرما. ان کی رزق میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی مغفرت فرما. اساتذہ کی، طلباء کی مغفرت فرما. امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.